بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کی یہ تحریر صحیح تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس دور میں محلات کی تعمیر چند دنوں یا چند مہینوں میں ناممکن تھی۔ جس قسم کے محلات مورخوں نے بیان کیے ہیں ان کی تعمیر کے لیے تو 25-30 سال درکار تھے۔ پھر پھلدار درختوں کا جو ذکر آتا ہے وہ اس لیے مشکوک ہے کہ درخت اتنی جلدی تناور نہیں ہو سکتا کہ وہ پھل اور میوہ جات دینے لگتا۔ مورخوں اور ان کے بعد آنے والے تاریخ نویسوں نے ایک دوسرے کی تحریروں میں مبالغہ آرائی کے ذریعے اضافے کیے اور ہمارے سامنے اس جنت کا نقشہ آ گیا جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے بھی زیادہ خوشنما اور دل فریب لگتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ دودھ، شہد اور شراب کے نلوں کو تو شاید تصور میں لایا جا سکے اور لایا بھی جا رہا ہے، لیکن ان کا وجود بھی مشکوک ہے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ حسن بن صباح کی جنت کیسی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن بن صباح نے جنت بنائی تھی۔ اس کے قاتل فدائیین نے اسی جنت میں جنم لیا تھا۔ ان قاتلوں کی اگلی نسلیں حسن بن صباح کی موت کے بعد بھی قاتل ہی کہلاتی رہیں اور ان نسلوں نے کرائے کے قتل کی وارداتوں میں نام حاصل کیا تھا۔ آج کی سائنس نے قدیم زمانے کے اسرار کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کوئی انسان غصے سے باولا ہو جائے، درندہ بن جائے اور مرنے مارنے پر اتر آئے تو چھوٹی سی ایک گولی یا ذرا سا ایک انجیکشن اس کے ذہن کو سلا دیتا ہے اور وہ کمزور سا ایک انسان بن جاتا ہے۔ اب تو ایسے ملزموں کو جو اپنے جرم کا اقبال نہیں کرتے، دھوکے میں کھانے پینے کی اشیاء میں ذرا سی دوائی ملا کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جیسے وہ بہت بڑی شخصیت ہو اور حسین ترین لڑکیاں اس پر جان نثار کرتی ہوں اور اسے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اس قدر بہادر اور دلیر اور دانشمند ہے کہ اس نے وہ جرم کیا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح 2-4 مرتبہ اسے یہ دوائی کھانے پینے میں دی جاتی ہے اور وہ بڑے فخر سے اپنے جرم کا اقبال ہی نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کی تفصیل سنا دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ حسن بن صباح کی جنت کا زیادہ تر تعلق انسانی ذہن ہی سے تھا۔ تاریخوں میں جو تفصیلات آئی ہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اختلاف ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ حسن بن صباح اپنے فدائیین کو حشیش پلاتا تھا۔ حشیش کے جو اثرات ذہن پر مرتب ہوتے ہیں وہ ان تمام نشے والی اشیاء کے اثرات سے مختلف ہیں جو انسان استعمال کرتے ہیں۔ حشیش پی کر اگر انسان نے ہنسنا شروع کر دیا تو وہ نشہ اترنے تک ہنستا ہی جائے گا، اور اگر وہ رونے پر اتر آیا تو گھنٹوں روتا ہی رہے گا۔ کسی انسان کو آہستہ آہستہ حشیش پلاتے رہیں اور ساتھ ساتھ کوئی بڑا ہی حسین منظر الفاظ میں بیان کرتے رہیں تو وہ شخص ایسے ہی منظر میں چلا جائے گا، خواہ اس منظر کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تاریخ میں یہ بالکل صحیح لکھا گیا ہے کہ جس دانشمندی سے حسن بن صباح نے حشیش کو استعمال کیا، اس طرح اس وقت تک کوئی نہیں کر سکا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بن صباح غیر معمولی طور پر دانشمند آدمی تھا۔ حسن بن صباح کے یہاں نوجوان اور بڑی ہی حسین لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کا ایک گروہ ہر ایک دن قافلے لوٹنے میں لگا رہتا تھا۔ یہ گروہ قافلوں میں سونے چاندی کے علاوہ نقد رقم لوٹ لیتا اور اس کے ساتھ ہی کم سن بچیوں کو بھی اٹھا لاتا تھا۔ ان بچیوں کو خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی، لیکن ان پر ذرا سا بھی ظلم اور تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ انہیں بڑی خوبصورت زندگی مہیا کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ انہیں مردوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ لڑکیوں کے ہاتھوں سے فدائیین کو تیار کرنے کے لیے حشیش پلائی جاتی تھی۔ حشیش پلا کر یہ لڑکیاں ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتی تھیں جن سے انہیں یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ جسے چاہیں قتل کر دیں اور چاہیں تو ساری دنیا کو فتح کر لیں۔ مختصر یہ کہ حسین اور نوجوان لڑکیوں اور حشیش کے ذریعے ان آدمیوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں کا قدرتی ماحول اپنا ایک اثر رکھتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس شخص کو اس ماحول، ان لڑکیوں اور حشیش سے محروم کر کے قلعے کے تہ خانے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ شخص تڑپتا اور کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اس کیفیت میں اسے حسن بن صباح کے سامنے لایا جاتا اور تاثر یہ دیا جاتا کہ حسن بن صباح ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور وہ جسے چاہے جنت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کی اس ذہنی اور جذباتی حالت میں حسن بن صباح اپنا جادو چلاتا تھا اور وہ اسے قتل کرنے اور قتل ہو جانے پر آمادہ کر لیتا تھا۔ بات وہیں پر آتی ہے
کہ یہ ان انسانوں کے ذہن تھے جن پر حسن بن صباح قابض ہو جاتا تھا اور انہیں اس مقام تک لے جاتا تھا جہاں وہ لوگ اس کے اشارے پر جانیں قربان کر دیتے تھے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری تعیش پرستی ہے۔ اللہ کے بندوں کی یہی وہ دکھتی رگ ہے جسے ابلیس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس لیے حسن بن صباح کی جنت کو ابلیسی جنت کہا گیا ہے۔ پھر حقائق سے فرار انسان کی دوسری بڑی کمزوری ہے۔ کوئی انسان جب عورت کو فرار کا ذریعہ بناتا ہے تو اس کے ذہن میں ابلیس کی جنت کا وجود آ جاتا ہے، پھر اس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ ایسا انسان اللہ کے اس فرمان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے جس میں اللہ نے انسان کو یہ وارننگ دی ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حسن بن صباح کا باطنی عقیدہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور بے شمار علاقہ اس کی زد میں آ چکا تھا۔ اس عقیدے نے تیزی سے ہی پھیلنا تھا۔ انسان فطری طور پر خود سر اور سرکش واقع ہوا ہے، یہ بھی ایک فطری کمزوری ہے۔ اگر کوئی مخلص قائد مل جائے اور وہ کچھ انسانوں کی خود سری اور سرکشی کو منظم طریقے سے کسی نصب العین کے لیے استعمال کرے تو یہ ایک قوت بن جاتی ہے، لیکن اسی خود سری اور سرکشی کو انسان جب اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اوصاف اس کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ انسان پابندیاں قبول نہیں کیا کرتا۔ حسن بن صباح نے لوگوں کو جو عقیدہ دیا تھا اس کا نام اسلام ہی رہنے دیا، لیکن اس میں ترمیم یہ کی تھی کہ انسان کے باطن میں جو کچھ ہے وہی مذہب ہے۔ اس نے شریعت کو اسلام سے نکال دیا تھا۔ وہ پسماندگی کا دور تھا، تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان علاقوں کے لوگ مسلمان تھے، حسن بن صباح نے ان کو مسلمان ہی رہنے دیا اور کمال یہ کر دکھایا کہ انہیں تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ اس کا باطنی عقیدہ تیزی سے پھیل رہا تھا، پھر بھی سلطان ملک شاہ اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سلطان اس کے خلاف بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے۔ حسن بن صباح نے اپنے ایک فدائی کے ہاتھوں سلطان ملک شاہ کا پتہ ہی کاٹ دیا تو یہ رکاوٹ راستے سے ہٹ گئی۔ اسے برقیارک کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مصاحبوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جوان آدمی ہے جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اسے ذہنی طور پر بیدار کرنے کے لیے روزینہ کو بھیج دیا تھا، جس کے حسن و جمال اور انداز میں طلسماتی اثرات چھپے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں ابھی کچھ اور قلعے ایسے تھے جو حسن بن صباح کے قبضے میں نہیں آئے تھے۔ وہ اس خیال سے ان قلعوں کی طرف نہیں بڑھتا تھا کہ سلطان ملک شاہ فوج لے کر آ جائے گا۔ ان قلعوں میں ایک اہم قلعہ قلعہ ملاذ خان تھا جو فارس اور خوستان کے درمیان واقع تھا۔ کسی وقت یہ قلعہ ڈاکوؤں اور رہزنوں کے قبضے میں تھا۔ وہ قافلوں کو لوٹتے اور مال اس علاقے میں لا کر جمع کر دیتے تھے۔ قافلوں میں سے انہیں کم سن بچیاں اور نوجوان لڑکیاں ملتی تھیں تو انہیں بھی اس قلعے میں لے آتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کے ڈر سے قافلوں کی آمد و رفت بند ہو گئی اور اس کا اثر تجارت پر بھی پڑا۔ لوگ سلطان ملک شاہ کے یہاں گئے اور فریاد کی کہ ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ ان دنوں سلطان ملک شاہ جوان تھا اور نیا نیا سلطان بنا تھا۔ اس نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ وہ اس قلعے پر قبضہ کرے اور ان ڈاکوؤں کا قلع قمع کر دے۔ اس سالار کا نام عفد الدولہ بن بویا تھا۔ سلجوکیوں کی تاریخ کا یہ ایک نامور سالار تھا۔ اس نے ایک روز طوفان کی طرح جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ڈاکو آخر ڈاکو تھے، وہ کوئی جنگجو نہیں تھے۔ سالار بویا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کمندیں پھینک کر قلعے کی دیواروں پر چڑھیں اور اپنی جان قربان کر دیں۔ وہ مجاہدین تھے جنہیں بتایا گیا تھا کہ ان ڈاکوؤں نے کتنے ہی قافلے لوٹے ہیں اور سینکڑوں کم سن لڑکیوں کو اغوا کیا ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں گھروں میں صف ماتم بچھا دی ہے۔ ان مجاہدین نے جانوں کی بازی لگا دی اور قلعے میں دیوار پھاند کر داخل ہو گئے۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں طوفان کی طرح قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا جذبہ ایسا تھا کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اللہ کے حکم سے اس قلعے پر حملہ آور ہوئے ہوں۔ ایک بھی ڈاکو قلعے میں زندہ نہ نکل سکا، سب کو کاٹ دیا گیا، صرف عورتوں اور بچوں کو زندہ رہنے دیا گیا جنہیں سلطان ملک شاہ کے حکم سے دارالسلطنت میں بھیج دیا گیا، اور ان سب کو لوگوں کے گھروں میں آباد کر دیا گیا تھا۔ سلطان ملک شاہ نے یہ قلعہ اپنے ایک رئیس میرانس کو بطور جاگیر دے دیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد
حسن بن صباح نے اپنا ایک وفد میرانز کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ یہ قلعہ خریدنا چاہتا ہے۔ رئیس قلعہ نے صاف انکار کر دیا اور یہ پیغام کا جواب دیا کہ آئندہ کوئی باطنی اس قلعے میں داخل ہونے کی جرت نہ کرے۔ قافلے محفوظ ہو گئے اور اس وسیع علاقے میں لوگ آ کر آباد ہونے لگے، حتیٰ کہ یہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ حسن بن صباح کی نظر ہمیشہ اس قلعے پر لگی رہی، لیکن اس نے ظاہر یہ کیا کہ اسے اس قلعے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ سلطان ملک شاہ قتل ہو گیا تو حسن بن صباح نے اپنے خاص مصاحبوں سے کہا کہ اب قلعہ مراز خان اپنے قبضے میں آ جانا چاہیے۔ رئیس قلعہ بن بویا شام کے وقت اپنے مصاحبوں میں بیٹھا ہوا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ ایک سفید ریش بزرگ اس سے ملنے آئے ہیں۔ بویا با اخلاق اور صاحب اقتدار رئیس تھا۔ وہ اس بزرگ کو اندر بلانے کے بجائے خود اس کے استقبال کے لیے چلا گیا، اسے بڑے اتفاق اور احترام سے ملا اور اندر لے آیا۔ رئیس قلعہ بزرگ نے بن بویا کے کان میں سرگوشی کی، میں علیحدگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بن بویا اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ رئیس قلعہ بزرگ نے بات شروع کی، میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں باطنی ہوں۔ آپ نے اس قلعے میں باطنیوں کا داخلہ بند کر رکھا ہے، پھر آپ اس قلعے میں کس طرح داخل ہوئے؟ بن بویا نے ذرا تحکمانہ لہجے میں کہا، کیا دروازے پر آپ سے کسی نے پوچھا نہیں تھا؟ پوچھا تھا، بزرگ نے جواب دیا، میں نے جھوٹ بولا کہ میں اہل سنت ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ میرا اپنا کچھ ہی کیوں نہ ہو، میں تارک الدنیا ہوں اور میرے دل میں بنی نوع انسان کی محبت ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے کشف کی طاقت دی ہے۔ میں اس علاقے میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، نہ میرا یہاں کوئی کام تھا۔ میں اس قلعے کی دیوار کے ساتھ جاتے ہوئے راستے پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک اشارہ سا ملا اور میں نے گھوڑا روک لیا۔ کوئی طاقت جو کشش کی طاقت ہی ہو سکتی ہے مجھے قلعے کی دیوار کے قریب لے آئی۔ مجھے صاف اور واضح اشارہ ملا کہ قلعے کے اندر خزانہ دفن ہے۔ میں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہاں خزانہ دفن ہونا چاہیے تھا، اور یقین ہے کیونکہ یہ قلعہ صدیوں سے ڈاکوؤں کے قبضے میں تھا۔ جہاں ڈاکو ہوتے ہیں وہاں کی زمین میں خزانہ کا مدفون ہونا لازمی ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے اس خزانے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں؟ بن بویا نے کہا، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ میں آدھا خزانہ آپ کو دینے کا وعدہ کروں تو آپ خزانے کی نشاندہی کریں گے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں تارک الدنیا ہوں۔ بزرگ نے کہا، میں نے خزانہ حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ میں خزانے کی نشاندہی کروں گا، لیکن شرط یہ نہیں ہوگی کہ آدھا خزانہ مجھے دے دیں، بلکہ شرط یہ ہوگی کہ اس خزانے میں لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے۔ اس خزانے کے لیے ڈاکوؤں نے نہ جانے کتنے سو یا کتنے ہزار آدمی مار ڈالے ہوں گے۔ یہ خزانہ میرا ہے نہ آپ کا۔ میں اس کی نشاندہی کروں گا، لیکن اس شرط پر کہ اس خزانے کا صرف 40واں حصہ آپ لیں گے، باقی سب غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ہاں بزرگوار محترم، بن بویا نے کہا، میں خزانہ غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خزانہ کتنا ہے؟ نہیں، بزرگ نے جواب دیا، یہ بتانا مشکل ہے، لیکن یہ بتایا جا سکتا ہے کہ خزانہ زیادہ ہے۔ ایک بات اور بھی ہے جو ذرا تحمل سے سنیں۔ آپ ہم باطنیوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں کبھی خود بھی شک میں پڑ گیا تھا، لیکن جب مجھے کشف ہونے لگا تو یہ خیال آیا کہ میں کافر ہوتا تو اللہ کی ذات مجھے کشف کی طاقت نہ عطا کرتی۔ آج مجھے اس خزانے کا اشارہ ملا تو میں نے پہلے یہ سوچا کہ خزانہ تو پڑا رہے، مجھے اس کا کیا؟ خیال آ گیا کہ نہیں، یہ خزانہ اللہ کے بندوں کے کام آنا چاہیے۔ اس پر مجھے اشارہ ملا کہ یہ غریبوں میں تقسیم ہو۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ باطنی عقیدے پر بات کر سکیں۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہمارے عقیدے میں آ جائیں، البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ کیا آپ ہم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ رئیس قلعہ بن بویا نے پوچھا۔ اگر ایسی بات ہے تو مناظرہ آپ کریں گے یا کوئی اور مناظر آئے گا؟ میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا، بزرگ نے کہا۔ مناظرے کا مطلب ہوگا کہ ہم آپ کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں رئیس قلعہ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، نہ میں آپ کی توہین کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میں اپنا مطلب پھر واضح کر دیتا ہوں کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیں تاکہ ہم آپ کا دل صاف کر سکیں۔ کیا آپ خزانے کی بات اس کے بعد کریں گے؟
بن بویا نے پوچھا، یا آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں آپ کے عقیدے کو قبول کر لوں؟ نہیں رئیس قلعہ، بزرگ نے جواب دیا، خزانے کی بات الگ ہے، میں وہ بھی کروں گا، میں آپ کے ساتھ رہ کر خزانے کی نشاندہی کروں گا۔ عقیدوں کی میں نے جو بات کی ہے وہ تو میں نے آپ سے اجازت مانگی ہے، آپ اس قلعے کے مالک ہیں، اجازت نہ دیں گے تو میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گا؟ میرے دل میں اللہ کے ہر بندے کی محبت ہے۔ بن بویا ایک تو اس بزرگ کی باتوں سے متاثر ہوا اور خزانے کی موجودگی نے تو اس کا دماغ ہی پھیر دیا۔ خزانہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مدفون خزانہ کوئی عجوبہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں قدیم بادشاہ بھی اپنے خزانے کا کچھ حصہ کسی خفیہ جگہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ قلعہ ڈاکوؤں اور رہزنوں کا تھا، اس لیے رئیس قلعہ بن بویا نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ مدفون خزانے کے متعلق دو روایات مشہور تھیں جو آج بھی سنی سنائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں ایک بڑا ہی زہریلا سانپ ہوتا ہے جو خزانے کے قریب آنے والے کو ڈس لیتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ خزانہ زمین کے اندر چلتا رہتا ہے اور اصل جگہ سے دور پہنچ جاتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے کہ خزانے کی سراغ رسانی کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے پاس کشف کی طاقت ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں بزرگوار، رئیس بن بویا نے پوچھا، آپ کتنے آدمیوں کو اپنے ساتھ لائیں گے؟ رئیس قلعہ، بزرگ نے کہا، میرے ساتھ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوں گے، وہ چند ایک علماء ہیں اور کچھ ان کے شاگرد ہوں گے۔ ان سب کی دلچسپی صرف مذہبی عقیدوں سے ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ کم و بیش 40 علماء اور ان کے شاگردوں کو لے آؤں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر آپ کے لوگوں میں گھومے پھریں، سلام و دعا کریں اور اس طرح ہم میں بھائی چارے کی فضا پیدا ہو جائے۔ میں اجازت دے دوں گا، بن بویا نے کہا، لیکن میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کے آدمی یہاں تبلیغ شروع کر دیں۔ نہیں کریں گے، بزرگ نے کہا، اگر میرے ساتھ آنے والا کوئی بھی اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتا ہوا پکڑا گیا تو میں آپ سے کہوں گا کہ اسے جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ اور خزانے کی بات اسی روز ہوگی؟ بن بویا نے پوچھا۔ نہیں، بزرگ نے جواب دیا، میں ان لوگوں کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا اور 2-4 دنوں کے بعد آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ پھر میں آپ کو ساتھ لے کر خزانے کا سراغ لگاؤں گا اور اپنی موجودگی میں کھدائی کرواؤں گا۔ رئیس قلعہ بن بویا نے اس بزرگ کے ساتھ ایک دن طے کر لیا کہ وہ اپنے علماء کے ساتھ آ جائے۔ اس کے دماغ پر خزانہ سوار ہو گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اس لیے بن بویا نے اس بزرگ کو رات بھر کے لیے اپنے یہاں مہمان رکھا اور اگلی صبح رخصت کر دیا۔ اگلی صبح بزرگ کو رخصت کر کے بن بویا نے شہر کی بڑی مسجد کے خطیب کو بلایا اور اسے بتایا کہ فلاں دن باطنیوں کے علماء آئیں گے اور خطیب انہیں جھٹلانے کے لیے تیاری کر لے۔ مقررہ روز یہ بزرگ دوپہر کے وقت کم و بیش 40 آدمیوں کو ساتھ لیے پہنچ گئے۔ ان کی پگڑیاں عالموں جیسی تھیں۔ پگڑیوں کے اوپر بڑے سائز کے رومال ڈالے ہوئے تھے جو ان کے کندھوں سے بھی نیچے آئے ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ ان کا لباس، ان کی چال ڈھال اور ان کے بولنے کا انداز بتاتا تھا کہ ان لوگوں کو مذہب کے سوا کسی اور چیز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ رئیس قلعہ نے ان کا استقبال بڑے احترام سے کیا اور ان کی خاطر تواضع کی۔ بزرگ 3-4 علماء کو ساتھ لے کر رئیس قلعہ کو الگ کمرے میں لے گیا۔ اس نے رئیس قلعہ سے کہا کہ وہ الگ بیٹھ کر بات کریں گے۔ رئیس قلعہ، بزرگ نے بن بویا سے کہا، ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے۔ آپ نے اچھا کیا ہے کہ اپنے خطیب کو بھی یہاں بلا لیا ہے۔ جتنی دیر ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اتنی دیر میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے آدمی شہر میں گھوم پھر لیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ بے ضرر آدمی ہے۔ بن بویا مسکرا دیا اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے اپنے حکم کے مطابق کسی باطنی کا اس قلعہ بند شہر میں داخل ہونا ممنوع تھا، لیکن خزانے کی خاطر وہ اس باطنی بزرگ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے رہا تھا۔ وہ ان باطنی علماء کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور باقی باطنی شہر میں نکل گئے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ ہر آدمی کو جو ان کے قریب سے گزرتا السلام علیکم کہتے اور جو سلام پر رک جاتا اس سے وہ بغل گیر ہو کے ملتے تھے۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ باطنی ہیں اور انہیں رئیس قلعہ نے آنے کی اجازت دی ہے۔ لوگ انہیں مذہبی پیشوا یا کسی دوسرے شہر کے دینی مدرسے کے استاد سمجھ رہے تھے۔ باطنی کچھ آگے جا کر 3-4 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور ان کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں۔ لوگ انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔
ان میں سے 8-9 آدمی قلعے کے بڑے دروازے تک چلے گئے۔ دروازے کے ساتھ اندر کی طرف ایک کمرہ تھا جس میں دروازے کے 5 محافظ بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 محافظ دروازے پر کھڑے تھے۔ یہ باطنی ان دونوں محافظوں کے ساتھ بغل گیر ہو کر ملے اور باتوں باتوں میں انہیں اپنے ساتھ محافظوں کے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جو 5 محافظ بیٹھے ہوئے تھے ان باطنیوں کو عالم سمجھ کر بڑے احترام سے ملے۔ ایک باطنی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تمام باطنیوں نے اپنے چغوں کے اندر ہاتھ ڈالے اور جب ان کے ہاتھ باہر آئے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھوٹی تلوار تھی۔ محافظ نہتے تھے، ان کی تلواریں اور برچیاں الگ رکھی تھیں۔ انہیں اپنے ہتھیاروں تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ باطنیوں نے انہیں دبوچ لیا۔ بعض نے اپنے ہاتھ آئے ہوئے محافظوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور دوسروں نے تلواروں سے ان کے پیٹ چاک کر دیے۔ ان محافظوں میں کلید بردار بھی تھا، یعنی وہ محافظ جو محافظوں کا کمانڈر تھا اور اس کے پاس قلعے کی چابیاں تھیں۔ ان باطنیوں نے اس کی لاش سے چابیاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ باقی باطنی بھی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر ہو گئے۔ شہر کے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جو باطنی تھے اور پہلے ہی اس قلعے میں موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ حسن بن صباح 40 فدائی بھیج رہا ہے جو علماء کے بھیس میں آئیں گے۔ اس قلعے میں فوج تو تھی لیکن اس کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ قلعے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ قلعے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ حملہ ہوا بھی تو ایسا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ رئیس قلعہ باطنیوں کے علماء کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا۔ باطنی فدائین نے اس تھوڑی سی فوج کی ساری نفری کو مار ڈالا یا بیکار کر دیا۔ ایک باطنی اس کمرے میں داخل ہوا جس میں رئیس قلعہ بن بویا باطنیوں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس باطنی نے السلام علیکم کہا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ باہر کام مکمل ہو گیا ہے۔ ایک باطنی جو دوسروں کی طرح علماء کے بھیس میں تھا اٹھا اور اس نے بن بویا کو دبوچ لیا۔ ایک اور باطنی نے خطیب کو دبوچ لیا اور انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ قلعہ باطنیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ حسن بن صباح کو اطلاع دی گئی۔ اس نے ایک آدمی کو امیر قلعہ بنا کر بھیج دیا۔ قلعہ ملاز خان سے کچھ دور ایک اور قلعہ تھا جس کا نام قسطان تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قلعے کے حاکم کا نام نہیں ملتا۔ اس کے نام کے بجائے تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے کہ وہ فاسق اور بدکار تھا۔ اسے سلجوکیوں نے یہ قلعہ دیا تھا۔ تمام مستند تاریخوں میں اس قلعے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس قلعے میں بھی ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کا ایک رئیس تھا جس کا نام منور الدولہ تھا۔ اس کے متعلق تاریخوں میں آیا ہے کہ صحیح العقیدہ اور جذبے والا مسلمان تھا۔ اس قلعے پر بھی باطنیوں کی نظر تھی۔ قلعے کے دفاع کے لیے کوئی خاص فوج نہ تھی۔ چند سو محافظ قلعے میں موجود رہتے تھے۔ چونکہ امیر قلعہ اپنی عیش و عشرت میں مگن رہتا تھا اس لیے باطنی قلعے میں کھلے بندوں آتے جاتے تھے۔ رئیس قلعہ منور الدولہ کو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک مکان میں 5 باطنی رہتے ہیں جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ باطنی ہیں اور اپنے آپ کو پکا مومن ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں مشکوک سی تھیں۔ 2-4 آدمیوں نے رئیس منور کو بتایا کہ یہ لوگ خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی کی اطلاع امیر قلعہ تک پہنچنی چاہیے تاکہ وہ ان پر جاسوس اور مخبر مقرر کر دے۔ امیر قلعہ تک کوئی رئیس ہی پہنچ سکتا تھا۔ ایک روز منور چلا گیا اور اسے ان باطنیوں کے متعلق بتایا۔ رئیس منور امیر قلعہ کے یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ ہمارے لوگ وہمی لوگ ہیں منور۔ امیر قلعہ نے بے نیازی اور بے پرواہی سے کہا، کہو تمہاری بہن کا کہیں رشتہ ہوا ہے یا نہیں؟ منور کو اس بات پر طیش آئی کہ وہ بات کتنی اہم کرنے آیا تھا اور امیر قلعہ اس کی بہن کے رشتے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ منور کی ایک چھوٹی بہن تھی جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی حسین اور شوخ لڑکی تھی۔ اس کے حسن کی شہرت سارے شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ امیر قلعہ نے اس لڑکی کے رشتے کے متعلق پوچھا تو منور نے بات کو ٹال دیا اور کہا کہ وہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا ان کی طرف توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے۔